پاکستان تحریک انصاف کے سینئر نائب صدر رکن قومی اسمبلی سردار لطیف خان خصوصی صاحب، سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سر کل گزشتہ روز تحریک کا دن تھا، کیا کہیں گے کل کے حوالے سے؟ دیکھیں، فسطائیت اپنے انتہا پر دیکھی گئی ہے۔ ایک طرف تو یہ جو ہے یوم یکجہتی کشمیر منا رہے تھے اور کشمیر کے ہم مظالم جو ہے وہ اجاگر کر رہے تھے، اور دوسری طرف ہمارے اپنے عوام پر اور پاکستان پر جس قسم کے ظلم ڈھائے گئے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ ارے بابا رانا صاحب، آج آپ کو جو ہے ماشاءاللہ پورا جبلت کے ساتھ آپ کو اقتدار ملا ہوا ہے، کوئی خدا کا خوف کرو۔ ریحانہ ڈار کو جس طریقے سے آپ نے کھینچ کر ذلیل کر کے آپ نے گرفتار کیا، اور جس طریقے سے ہماری جو ہے مستورات اور ہمارے مردوں کو جس طرح سے آپ نے جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا ٹوسا تاکہ جو ہے جلوس نہ نکل سکے، اور جس طرح سے آپ نے پورے گیرزن سٹیٹ بنا دیا، پولیس سٹیٹ بنا دیا سارے پاکستان کو، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی کیوں جلوس نہیں نکلے۔ ارے بابا، ہمیں جلسے کی تو اجازت دے دو، ہمیں جلوس نکالنے کی اجازت دے دو۔ 144 ہر جگہ لگا کے آپ بند کر دیتے ہو، اور پھر آپ جو ہے اٹھا کے تو جیلوں میں ڈال دیتے ہو، ٹھونس دیتے ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پورے پاکستان میں جو ہے بالکل جبلت جو ہے اپنے زوروں پر آب و تاب پر نظر آئی، لیکن عوام کا جو جذبہ تھا اس میں بالکل جو ہے غیظ و غضب اور غم و غصہ جو ہے حکومت کے خلاف اور اس فسطائیت کے خلاف بالکل اپنے جوبن پر دیکھا گیا۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو دل ہے، میں سمجھتا ہوں عمران خان، اس کی جو ہے مقبولیت میں فلک شگاف جو ہے طریقے سے اضافہ ہوا ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی بھی باتیں ہونی ہیں، کیا خدشہ لگ رہا ہے کہ 27ویں ترمیم بھی پاس ہو جائے گی؟ اب تو حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی بھی موجود ہے۔ وہ بھائی پہلے ہی فارم 47 کی جعلی حکومت ہے، پہلے ہی انہوں نے جو ہے 26ویں ترمیم جس انداز سے کی آئینی، آپ کو پتہ ہی ہے وہ شرمناک حد تک کی جو ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے اٹھائے، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا، سینیٹرز کو اٹھایا، جس طرح سے انہیں جو ہے ہر قسم کی لالچ دی، اور پھر دھونس دھمکی، اور پھر اس کے بعد جبر اور تشدد کے ساتھ جس طرح انہوں نے 2/3 پورے کیے، وہ بھی ساری قوم کے سامنے، جس طرح انہوں نے عدالت کو غلامی میں لیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ سو یہ تمام جبلت کے باوجود ہماری 2/3 انہوں نے جو ہے ہماری مخصوص نشستیں چھین لی۔ آج تک دنیا میں کبھی ہوا ہے جی متناسب نمائندگی کا تناسب کے حساب سے نشستیں ملتی ہیں؟ ہماری 80 نشستیں اٹھا کے بندر بانٹ کر کے دے دی۔ 8 فروری 2024 والی ہماری جو ہے 180 نشستوں کو 100 نشستیں انہوں نے لے لی۔ اب کتنی اور جعلی حکومت، اب تو ساری دنیا کو پتہ ہے، سارے پاکستان کو پتہ ہے، ذرا کسی کی نبض کو دیکھ لو عوام کی، وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ یہ جعلی حکومت ہے۔ تو ایسے میں اگر یہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کرتے ہیں اور یہ امیر المومنین بن جاتے ہیں یا بادشاہ سلامت بن جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسا مجھے چنبا نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے ہی سول مارشل لاء، کس جمہوریت کی اور کس آئین کی اور کس قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہو؟ نہ قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، نہ جمہوریت ہے اس ملک میں۔ اور ڈاکہ مارا ہے تو پہلے ووٹوں پر ڈاکہ مارا گیا 8 فروری 2024 کو، اس کے بعد ہماری مخصوص نشستوں پر ڈاکہ مارا گیا، پھر عدلیہ پر ڈاکہ مار کر اسے غلام بنا لیا گیا، اور پھر اب اگر آئین پر بھی ڈاکہ مار کے مزید اس کو کمزور کر کے کرتے ہیں تو خاکم بدہن، پھر اللہ ہی حافظ ہے ان کا، پھر ملک کا بھی اللہ ہی حافظ ہے۔ آخر میں یہ بتائیں دیں، عمران خان صاحب نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں وہ حصہ PTI حصہ نہیں لے گی کیونکہ ہمارے بندوں کو بے گناہ جو ہے وہ نیل اور سزائیں دی گئی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ نیا حصہ لینا اچھا فیصلہ ہے؟ دیکھیں، ابھی یہ فیصلہ ہمارے CEC میں کنسیڈر ابھی نہیں آئی یہ بات، یہ آپ سے میں بات سن رہا ہوں اور یا ادھر ادھر اخباروں سے، اس لیے کہ یہ ڈرتی ہے حکومت، یہ اسی لیے افواہیں اڑاتی ہے تاکہ بائیکاٹ کرے PTI اور ان کو جو ہے نا وہ رانجھا کلا ہی گلیاں میں نچتا پھرے۔ تو یہ میرے خیال میں ان کی یہ ایسی سازش ہے، ابھی تک یہ ایسا کوئی فیصلہ حتمی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی ہماری CEC میں ابھی یہ ڈسکس ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے بہنوں کے ذریعے اور وکیل جو ہیں ان کے ذریعے یہ میسج بھیجا تھا کہ ہم حصہ نہیں لیں گے کیونکہ جعلی جو ہے پارلیمنٹ ہے۔ دیکھیں، یہ بات آئے گی نا پارٹی کے سامنے تو بالکل آئے گی، اگر ان کا یہ حکم ہوگا تو بالکل ہم اس پہ عمل کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فیصلہ ظاہر ہے، اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یہ بھی بے توقیر بنا دی گئی ہے، پارلیمان جو ہے یہاں بیٹھنا بھی بیکار ہے،
لیکن جو بھی خان صاحب کا حکم ہوگا اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی پارٹی جو فیصلہ کر کے خان صاحب تک اپنی ایک تجویز پیش کرے گی نظر ثانی کے حوالے سے، تو احمد ڈوگر صاحب نے یہ کہا کہ ہم سی میں کریں گے اور خان صاحب تک یہ پیغام پہنچائیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ دیکھیں یہ انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہے، یہ جب آئے گا تو میں اپنی رائے دوں گا اس پر۔ وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اور دیکھو کل کا احتجاج الحمدللہ بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے، عوام سڑکوں پہ آتی ہے، آواز اٹھاتی ہے اور آواز بلند کرتی ہے اس ناحق جو جیل میں رکھا ہے خان صاحب کو، جن کے 2 سال پورے ہوئے، اس کے خلاف لوگوں نے آواز اٹھائے۔ پاکستان میں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت 170 ضلع ہیں، ہر ضلع میں اور ہر ضلع کے ہر یونین کونسل، ہر تحصیل میں کل بھرپور احتجاج ہوا ہے، لوگوں نے اپنی آواز بلند کی ہے۔ مجھے اس بات پہ خوشی ہے، فورمن احتجاج ہوا ہے، ہر جگہ احتجاج ہوا ہے۔ جو لوگ چاہتے تھے خان کی آواز کو دبائیں، ان کو 5 دن میں 3 سزائیں دے کے 45 سال کے لیے نام دے کر کے جیل میں رکھیں تو اس لیے لوگ بھول جائیں گے، لیکن الحمدللہ کل عوام نے ثابت کیا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہے۔ دیکھیں میں نے جو دیکھا ہے کل لوگوں کو، اتنی مائیں اپنے بچوں کو دعائیں نہیں دیتی جس طرح پاکستان کی عوام نے کل خان صاحب کی رہائی کے لیے آواز اٹھا کر کے دعائیں مانگی۔ پارلیمنٹیرین نہیں پہنچ سکے احتجاج میں، پارلیمنٹیرین نہیں پہنچ سکے احتجاج میں۔ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر اسمبلی، سینٹ اور پنجاب نااہل ہو گئے، اس سے متعلق کیا کہیں؟ دیکھیں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے کہ کمیشن اس وقت بیٹھا ہوا ہے جو ایک سٹے پہ چل رہا ہے، جو اس کا اپنا ٹینیور ختم ہو چکا ہے اور الیکشن کمیشن پھر بھی کنٹینیو کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں۔ ایک چیز آپ کو بڑا کلیئر کر دوں، جب 1976 کا لا موجود تھا، 2017 کے الیکشن لا سے اس میں 26 قسم کی ڈسکوالیفیکیشنیں تھی، اور جب حکومت امینڈمنٹ کرنا چاہ رہی تھی تو اس وقت جو کمیٹی بنی اس کے سربراہ موجودہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشنیں ختم ہو، ڈسکوالیفیکیشنیں وہی ہوگی جو آئین میں لکھا ہوا ہے، اور سیکشن 232 234 اس میں ایڈ کر دیا گیا جس نے اسپیسیفکلی یہ پرووائڈ کیا الیکشن ایکٹ میں کہ ایک آئین کے ماروا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی۔ اب اس پہ قانون سازی کی ضرورت ضرور، کوئی آگے ایک آئین میں ترمیم کی ضرورت ضرور پڑتی، لیکن آپ یہ جو جرم جس پہ وہ جرم بھی جنہیں لگایا وہ جرم بھی غلط ہے، کنوکشنیں بھی غلط ہوئی ہیں، وہ ڈیو پروسیس کے خلاف ہے۔ بھٹو کا جو ریفرنس آیا اس میں جو ڈیسیجن آیا تھا اس کے روح کے خلاف ہے کہ اگر آپ ڈیو پروسیس نہ دے، آرٹیکل 10A کی وائلیشن کرے تو وہ ساری کنوکشنیں ختم ہیں۔ اس کو ایک طرف چھوڑ کے بھی یہ جو جرم ہے یہ وہ مورل ٹرپیچیوڈ کے نہیں ہے جس پہ آپ گھر بیٹھ کر کے وہ کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن کے پاس از خود ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن کرنا کوئی اختیار نہیں ہے، رولز میں نہیں ہے، لا میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، اس پہ ہیئرنگ ہوتی ہے، 90 دن کا ٹائم ہے، اس کے خلاف اپیل ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہم ضرور چیلنج کریں گے، اور جو الیکشن کمیشن نے کیا یہ بالکل غیر آئینی کام ہے۔ اچھا سر، اب آپ ماہر قانون بھی ہے، یہ بتائیے کہ اور سینٹ میں بھی بغیر اپوزیشن لیڈر ہے، تو دیکھو ہم سبسٹیچیوٹ نہیں کر رہے ہیں، ہمارے دونوں اپوزیشن لیڈر ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہی اپوزیشن لیڈر رہیں گے، اور ان کے جو سیٹس ہے وہ سیٹ ان کے لیے ریزرو ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتا دیں کہ یہ بیسر گور صاحب یہ بتائیں کہ کل پارلیمنٹیرین نہیں احتجاج میں پہنچ سکے۔ 14 اگست آنے والا ہے انشاءاللہ، 14 اگست۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ کل پارلیمنٹیرین کو نہیں جانے دیا گیا، جبکہ حکومت کہہ رہی کہ بیک والا دروازہ کھلا تھا، پی ٹی آئی والے جان بوجھ کر نہیں گئے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں دروازے پارلیمان کے کبھی بند نہیں ہونے چاہیے، دروازہ وہی ہوتا ہے جس سے لوگ آتے جاتے ہیں، ہم بیک ڈور دروازے سے آنے جانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم فرنٹ سے آتے ہیں، فرنٹ سے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا 14 اگست کو بھی ہم پروٹیسٹ اپنا پرامن طریقے سے جس طرح کل بالکل خان صاحب نے کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروٹیسٹ ہوگا، ریلیز ہوگی، نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور سارے لوگ پرامن ہوں گے، پاکستان کی آزادی منائیں گے، خان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں گے، انڈیا کے خلاف جو جنگ ہم نے جیتی اس کی خوشی بھی منائیں گے۔ سر کل کے دن کیا دفعہ 144 لگانی چاہیے تھی؟ نہیں لگانی چاہیے۔ دیکھو عوام کی آواز کو نہ دبائیں، عوام کو پرامن ہونا چاہیے، لیکن عوام کی آواز دبانے کے لیے کوئی ہتھ کنڈے نہیں ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔